امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں دو دور گزرے ہیں، ایک جنگ نہروان سے پہلے، دوسرا جنگ نہروان کے بعد۔ جنگ نہروان سے پہلے کے بارے میں مختلف کتابوں میں آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گا، لیکن جنگ نہروان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب الغارات آپ کی اسی مظلومانہ زندگی کو بیان کرتی ہے کہ جس میں معاویہ نے آپ پر مختلف طریقوں سے ظلم کیا ہے۔ کیا ہوا تھا جنگ نہروان کے بعد؟ اگر آپ کو امام علی علیہ السلام کی اس زندگی سے جو جنگ نہروان کے بعد گزری ہے دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پہنچائیں ان ویڈیوز کو ہر شیعہ تک تاکہ وہ جان سکیں کہ امام کے ساتھ جنگ نہروان کے بعد کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ امام کی فوج امام کے ہی خلاف ہو کر نہروان سے کوفے واپس آ گئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے شروع سے ہی خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے جو فوج تیار کی تھی وہ دوبارہ صفین جا کر معاویہ سے لڑنے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے کی تھی۔ لیکن راستے میں ہی یہ خبر ملنا شروع ہو گئی کہ خوارج نے فساد پھیلایا ہوا ہے اور کئی افراد کو قتل کر دیا ہے۔ جب فوج نے اس طرح کی خبریں سنی تو امام علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے خود کے جو گھر ہیں کوفے کے اندر وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر اور ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ خطرے میں ہیں، اس لیے پہلے ہمیں خوارجوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے، اس کے بعد ہم شام کی طرف چلیں گے تاکہ معاویہ سے لڑ سکیں۔ جب خوارج کی باتیں فوج میں پھیلنے لگی تو صفین کے راستے میں سے ہی فوج اپنے اصل راستے سے ہٹ گئی اور خوارج سے جنگ کے لیے چلی گئی، اور جب نہروان میں خوارج کو ختم کر دیا تو امام علیہ السلام نے دوبارہ اپنی فوج کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ معاویہ کے خلاف جنگ کر سکیں اور اس کا خاتمہ کر سکیں، لیکن فوج کو جمع کرنے کی کوشش بے نتیجہ رہی۔ امام نے فوج کو جمع کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوارجوں کے ساتھ جنگ کر کے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور جنگ میں تمہیں فتح عطا کی ہے، لہذا فوراً شام کے دشمنوں کی طرف کوچ کرو۔ لیکن جواب میں اصحاب وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، ہمارے تیر ختم ہو چکے ہیں اور ہماری تلواروں کی دھار بے اثر ہو چکی ہے، ہمارے نیزے ٹوٹ چکے ہیں یا ان کے سرے گر گئے ہیں، ہمیں اپنے شہر جانے دیجیے تاکہ ہم دوبارہ سے بہتر ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ہمارا شہر میں جانے کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہماری فوج میں مر چکے ہیں ہم وہاں پر جا کر دوسروں کو اپنی فوج میں شامل کر سکتے ہیں، جس سے ہم دشمنوں کے خلاف اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اس دن فوج کی طرف سے یہ بات اشعث ابن قیس نے کہی تھی۔ قیس ابن سکن کہتا ہے کہ جب ہم علاقے مسکن میں موجود تھے تو ہم نے سنا کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے مہاجرین، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جواب میں فوج کہنے لگی، کیونکہ اس وقت سردی کا زمانہ تھا، اے امیر المومنین، سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دشمنوں کو بھی سردی لگے گی۔ جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تمہاری ہمیشہ کی روش یہی رہی ہے، اور جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے جانے والے نہیں ہیں تو کوفے کے نزدیک نخیلہ میں اپنے خیمے لگائے اور ان لوگوں سے کہا کہ زیادہ تر لوگ آپ میں سے یہیں رہیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف کم جائیں تاکہ جب ہم دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلیں تو ہم تیار رہیں۔ فوج کے لوگ کچھ دنوں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نخیلہ میں خیموں میں ہی رہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ شہر کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ فوج کے لیڈروں کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ بچا، اور جو لوگ کوفے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے وہ واپس نہ آئے، اور جو لوگ امام کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی امام کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے تو آپ بھی کوفے تشریف لے آئے۔